فرمایا یاد رکھنا مال کی محبت اور بیٹوں کی محبت، یہ فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا فتنہ یہ مال کی محبت ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور بیٹوں کی محبت، فرمایا یہ زینت الحیات الدنیا، یہ دنیاوی ساز و سامان اور یہ دنیا کی محبت ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کو اللہ عز و جل نے محبت کرنے کی دولت سے آشنا فرمایا، اور خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت جو ہے اللہ نے ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں محبت رکھ دی ہے۔ محبت جو ہے انسان اپنے والدین سے بھی کرتا ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ دار اقربا مسلمانوں سے، انسانیت سے۔ تو اللہ عز و جل نے محبت کرنے کا حکم فرمایا، لیکن ایک جگہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا یاد رکھنا مال کی محبت اور بیٹوں کی محبت، یہ فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ یعنی انسان کو، حضرت انسان کو بتایا کہ محبت فطرت میں رکھ دی گئی ہے، لیکن یاد رکھنا جب انسان مال سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائے، جب ہر وقت اسے مال ہی نظر آئے، اور جب وہ اولاد سے ہر وقت ہی محبت کرنے لگ جائے، اور اولاد سے ہٹ کر جو ہے اسے اللہ کی یاد اس کے سینے میں، قرآن کی محبت، نماز، اللہ عز و جل کی طرف سے احکام جو عطا فرمائے گئے اس سے بالکل وہ ناآشنا ہو گیا، تو فرمایا پھر یہ محبت جو ہے یاد رکھنا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ پھر دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، فرمایا آخرت میں کام نہیں آنے والا۔ یاد رکھیے گا احباب ذی وقار، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا تھا مجھے تم پر کوئی خوف نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، تم مال کی محبت میں پڑ جاؤ گے۔ بحرین سے ایک مرتبہ کچھ سامان آیا مال غنیمت کا، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد صحابہ بیٹھ جاتے ہیں اسی انتظار میں کہ مال غنیمت تقسیم ہوگا تو ہمیں بھی حضور عطا فرمائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کس لیے بیٹھ گئے؟ یا رسول اللہ وہ جو مال آیا تھا اس لیے بیٹھ گئے کہ وہ تقسیم ہوگا تو ہم اپنا حصہ لیتے جائیں گے۔ تو حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا فتنہ یہ مال کی محبت ہے، فرمایا مال کی محبت یہ فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا بے شک مال کی محبت اور اولاد کی محبت یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب انسان مال کی محبت میں مست ہوتا ہے، اتنا بدمست ہوتا ہے، فرمایا حضور نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا دو بھیڑیے ہوں اور فرمایا ہوں بھی بھوکے، ایک ہے کہ وہ سیر ہوا بھیڑیا، فرمایا بھوکے دو بھیڑیے اگر وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو فرمایا جتنی وہ تباہی اور بربادی مچائیں گے وہ کم ہوگی جتنا مال کی محبت والا انسان تباہی بربادی کرتا ہے۔ فرمایا یہی مال کی محبت ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، یہی مال کی محبت ہے جو انسان کو ڈاکہ زنی پر، جو انسان کو رہزنی پر، جو انسان کو جو ہے وہ جھوٹ پر بھی، مکاری پر بھی، دھوکے پر بھی، فریب پر بھی، اور یہاں تک کہ انسانیت کے قتل پر بھی یہ مبتلا کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اولاد نے اپنے والدین کو معاذ اللہ ختم کر دیا یہی مال کی محبت میں، یہی جو ہے وہ اسی دھن کی محبت میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کر دیا۔ تو احباب ذی وقار ذرا غور کرنا چاہیے، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال ضرور جمع کرو، مال کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ عز و جل سے رزق حلال بھی مانگنا چاہیے،
کمانا بھی چاہیے، لیکن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل سے وہ دولت مانگو جس دولت میں عافیت ہو، جس میں عافیت نہیں اس دولت سے انسان کو باز رہنا چاہیے، اور ایسی محبت سے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ہر وقت انسان کو جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے کہ جس محبت میں انسان پڑ جائے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے گا، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی مال کو جمع کیا، لیکن وہ تھا رزق حلال، تھا رزق حلال، لیکن وہ بھی انہوں نے رزق حلال اللہ نے جن کو عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کی مثال لے لیجئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا آج بھی مدینہ منورہ میں اکاؤنٹ چل رہا ہے، ان کا آج بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، سبحان اللہ، آج بھی دولت عثمان جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ احباب ذی وقار میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر حضرت عثمان غنی کے مال میں شک فرماتے، اگر حضرت عثمان غنی کا یہ رزق حلال جو ہے اگر حضور کو پسند نہ ہوتا تو میرے آقا کبھی اپنی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی کو نہ عطا فرماتے۔ میرے آقا جانتے تھے عثمان غنی کا جو مال ہے وہ پاکیزہ بھی ہے، اور عثمان وہ ہے کہ جس کے دل میں مال کی محبت بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو سخاوت فرمایا کرتے تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے یا رسول اللہ 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ بما ساز و سامان عثمان کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کام کی، جب کوئی توسیع کی ضرورت پڑتی تو میرے آقا نام لیتے، جب کوئی کنویں کا وقت آتا خریدنے کا تو میرے آقا اشارہ دیتے، حضرت عثمان غنی آگے آگے ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا جب انہوں نے وصال فرمایا، ان کے عقد میں 4 ازواج تھیں، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ہر ایک زوجہ کو جو پراپرٹی آئی، جو ان کو ترکہ ملا، تو وہ آج کی قیمت میں کروڑوں کے حساب سے تھا، وہ ایک ایک زوجہ کو ملا۔ لیکن قربان جائیے یہ عبد الرحمن ابن عوف کا مال بھی یہ رزق حلال تھا، اور عبد الرحمن ابن عوف کے دل میں بھی مال کی محبت نہیں تھی، انہوں نے جمع کیا تھا لیکن اللہ کے راستے پر لٹایا بھی اسی طرح تھا۔ آج ہم مال کو جمع تو کرتے ہیں، پھر حریص بن جاتے ہیں، پھر لالچی بن جاتے ہیں، پھر ہم بخیل بھی بن جاتے ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا جنت میں ہر کوئی جائے گا، جنت میں بخیل کنجوس نہیں جائے گا۔ جو شوم بنا پھرتا ہے نا، شوم جس کو اللہ نے دیا بھی ہے لیکن اس کی حالت اس طرح پراگندہ، نہ اپنی ذات پر خرچ کرنا، نہ کھانا نہ پینا، نہ اولاد پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ عز و اقربا، نہ اللہ کی غریب انسانیت پر خرچ کرنا، میرے رب کو ایسا مالدار وہ پسند نہیں۔ اس لیے فرما دیا المال والبنون، مال اور بیٹوں کی محبت، یعنی بیٹوں کی محبت میں انسان جو ہے دنیا میں مدمست ہو جاتا ہے نا، انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے احکامات سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ زینت الحیات، یہ زینت ہیں دنیا کی زندگی کے، آخرت کی زندگی کی یہ زینت نہیں ہے۔ اگر ان میں انسان تکلف کرنے لگ جائے گا، اگر اس میں زیادتی کرنا شروع کر دے گا تو یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محبتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔